Bismillahirrahmanirrahim. You are watching is a low base exam with Jahangir. Computer ethics, Unit 6, Computer Science, Class 9th. Topics of the video are what do we mean by computer ethics. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि computer ethics कहते किसे हैं. What is the ethical use of computer? कंप्यूटर को हम ethically कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. And areas of computer ethics, कौन कौन से एरिया है जहाँ पे हमने computer ethics का ख्याल रखना है. सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक. सबसे पहले हम एथिक्स हम किसे कहते हैं, अखलाक हम किसे कहते हैं. एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन सोसाइटी, किसी भी माशरे में जो बिहेवियर आपका होता है वो जब एक्सेप्टेबल होता है उसको हम एथिक्स कहते हैं. मिसाल के तौर पर एक माशरा ऐसा होगा जहाँ पे झूठ बोलने को बुरा समझा जाएगा, एक दूसरा माशरा ऐसा होगा कि वहाँ पे झूठ बोलने को बुरा नहीं समझा जाएगा. तो हर एक माशरे के मुताबिक जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है उसको हम एथिक्स कहते हैं. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि झूठ की तो वैसे मैंने एग्जांपल दी, झूठ तो हर जगह पे बुरा समझा जाता है. मिसाल के तौर पर ड्रिंक्स हैं, शराब हैं, तो शराब जो है मशरक़ी माशरे जो हैं उनमें बुरा समझा जाता है और मगरबी जो माशरा है उसमें बुरा नहीं समझा जाता. तो वहाँ के माशरे में वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है और यहाँ के माशरे में ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है. तो हर एक माशरे के अपने बिहेवियर्स होते हैं हर एक सोसाइटी के, तो उनको हम एथिक्स कहते हैं. कंप्यूटर एथिक्स में हम कंप्यूटर एथिक्स हम कैसे कहते हैं कि वो बिहेवियर सूटेबल बिहेवियर फॉर यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी. इंटरनेट टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए जो बिहेवियर मुनासिब हो, जो एक्सेप्टेबल हो, उसको हम कंप्यूटर एथिक्स कहते हैं. उनमें से कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैंने उसको मेंशन किया है यहाँ पे कि यूज़र शुड बी ऑनेस्ट, यूज़र को ऑनेस्ट होना चाहिए. रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स, दूसरों की राइट्स का ख्याल रखना चाहिए. ओबे लॉज अप्लाई टू ऑनलाइन बिहेवियर, हर एक मुल्क के तकरीबन अपने कानून होते हैं, उन कानून पे अमल करना चाहिए. शुड नॉट यूज़ बैड लैंग्वेज वाइल चैटिंग, अगर आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं तो बुरी ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. शुड नॉट यूज़ रॉन्ग आइडेंटिटी, अपने आप को कोई और दिखा के जो है ज़ाहिर नहीं करना चाहिए. मिसाल के तौर पर कोई लड़का है, उसने लड़की की आइडेंटिटी से कोई जो है ना वो आईडी बनाई है, इस तरह नहीं करना चाहिए. शुड नॉट डू इलीगल और मोरली ऑब्जेक्शनेबल एक्ट्स, ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो कि गैर कानूनी हो या अखलाकी तौर पर या गैर अखलाकी चीज़ें हों. वो काम जो है इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए नहीं करनी चाहिए. तो दीज आर कंप्यूटर एथिक्स, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कंप्यूटर एथिक्स पे जो है वो अमल कर रहे हैं. अच्छा, अब हम बात करते हैं एथिकल यूज़ ऑफ कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर को अखलाकी तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट जो है, टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी यूज टू हार्म अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. डू नॉट स्टील, चेंज और डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन, मालूमात को चोरी या तब्दील करना या तबाह करने का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो इट मीन्स के यू आर अनएथिकली यूजिंग द कंप्यूटर. विदाउट परमिशन, डू नॉट व्यू और एक्सेस अदर डॉक्यूमेंट्स, किसी और के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके भाई के हों या आपके वालिद के हों या अगर बहुत ही करीबी रिश्तेदार या बहुत ही अच्छे दोस्त के हों, उनकी इजाज़त के बगैर उनको ना देखें और ना एक्सेस करें. डू नॉट मेक पायरेटेड सॉफ्टवेयर फॉर बेनिफिट्स, सॉफ्टवेयर की कापी जो है वो बग़ैर इजाज़त के ना बनाएं. उनकी जो है जो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी कापियाँ ना बनाएं, ना उनको फ़रोख्त करें. एक्सपर्ट्स शुड नॉट मेक मेलिशियस सॉफ्टवेयर, जो लोग कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, प्रोग्रामर्स हैं, ख़ासकर जो नेटवर्क प्रोग्रामर्स हैं, वो ऐसे सॉफ्टवेयर ना बनाएं जिनसे किसी और के सिस्टम को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को या इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंच सकता है. रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, दूसरों की प्राइवेसी को की इज़्ज़त करें, उनका ख्याल रखें, किसी और की प्राइवेसी में झांकने की कोशिश ना करें, किसी और के बारे में पहचान मतलब कि उनके बारे में आप मालूम कर लें जिनका आपके साथ कोई काम नहीं होता, उनके साथ या शॉर्ट अल्फाज में मैं कहूँ कि अपने काम के साथ काम रखें. डू नॉट कमिट क्राइम विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की मदद से टेक्नोलॉजी को जराइम के लिए इस्तेमाल ना करें. अगर इन चीज़ों का आप ख्याल करेंगे तो इट मीन्स कि यू आर यूजिंग द कंप्यूटर एथिकली, आप कंप्यूटर का एथिकल यूज़
کر رہے ہیں. مطلب ہر وہ کام جو غلط ہے، عام زندگی میں غلط ہے، وہ ٹیکنالوجی میں بھی غلط ہے. جس طرح چوری جو ہے جو ہے نا برا کام ہے، کسی کو نقصان پہنچانا برا کام ہے، کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اٹھانا برا کام ہے، چوری کرنا برا کام ہے. اسی طرح کوئی جرم کرنا برا کام ہے. تو اسی طرح کمپیوٹر میں بھی، ٹیکنالوجی میں بھی یہ برے کام ہیں. اچھا، ہم اب ان ایریاز کو ڈسکس کرتے ہیں جہاں پہ ایتھیکل کمپیوٹر کے ایتھکس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے انفارمیشن ایکوریسی. اچھا، جو بھی معلومات ہوں وہ بالکل پورے ہوں، ٹھیک ہوں اور اپ ٹو ڈیٹ ہوں. اگر آپ غلط معلومات دے رہے ہیں یا آدھے معلومات دے رہے ہیں یا پرانے معلومات دے رہے ہیں تو اس سے جو ہے نا چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو بینگ اے رسپانسیبل سٹیزن، تو آپ نے ان چیزوں کا یہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ یور انفارمیشن مسٹ بی ایکوریٹ، اپ ٹو ڈیٹ اینڈ کمپلیٹ. اس کی ایک ایگزامپل ٹیکنالوجی سے، اے ٹی ایم کارڈ کین بی بلاکڈ if wrong information is entered. مثال کے طور پر آپ کے پاس اپنا اے ٹی ایم کارڈ ہے، اب آپ کا اپنا ہی ہے، آپ کو پاسورڈ یاد بھی ہے، لیکن آپ قصدن جو ہیں کچھ جو اس کا پن ہے یا کوڈ ہے اس کو غلط دے دیں. ایک دفعہ غلط دے دیں، دو دفعہ غلط دے دیں، کچھ دفعہ غلط دے دیں تو آپ کا کارڈ جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا، یا آپ کا کارڈ جو ہے وہ اے ٹی ایم کی مشین جو ہے آپ سے پکڑ لے گا. تو اب یہ دیکھیں، آپ کا اپنا کارڈ تھا، آپ خود موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی غلط معلومات دینے کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا. تو اسی طرح ہر ایک معلومات میں جو بھی ہوتی ہیں، چاہے نیوز ہوتی ہیں، چاہے سپورٹس ہوتی ہے، چاہے جو بھی ہوں، چاہے ایجوکیشن کی ہوتی ہیں، تو آپ جو بھی معلومات دے رہے ہیں اٹ مسٹ بی ایکوریٹ، اپ ٹو ڈیٹ اینڈ کمپلیٹ. اچھا، اپ ٹو ڈیٹ کی اے ٹی ایم ہی سے ایگزامپل لیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کا پن جو تھا پہلے 1 2 3 4 تھا، اب آپ نے اس کو چینج کر دیا، 5 6 7 8 کر دیا. اب 1 2 3 اب وہ پرانا آپ کا پاسورڈ تھا، آپ کا کوڈ تھا، اب وہ دے رہے ہیں نیا، تو آپ کا چینج ہو گیا، اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. اب اپ ٹو ڈیٹ والا نہیں دے رہے ہیں، پھر بھی آپ کا اے ٹی ایم جو ہے وہ مشین آپ سے پکڑ لے گا. دوسری چیز جہاں پہ آپ نے کمپیوٹر ایتھکس کا جو ایریا ہے وہ ہے انفارمیشن اونرشپ. اونرشپ ملکیت کو کہتے ہیں. A person who create idea in any form like poems, films, drawing, software, etc. is the actual owner. آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس شخص نے جو بھی چیز بنائی ہے، مثال کے طور پر کوئی نظم لکھی ہے، کوئی فلم بنایا ہے، کوئی ڈرائنگ بنائی ہے، کوئی پینٹنگ بنائی ہے، کوئی سافٹ ویئر بنایا ہے، تو وہی اس کا مالک ہے اور اسی کا حق ہے کہ اس سے وہ فائدہ اٹھائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کی چیز اٹھائیں اور اس کو اپنے نام سے فروخت کریں، تو یہ آپ اس کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. سو پروٹیکٹ کریٹ. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے انفارمیشن اونرشپ کا، کہ مطلب ان چیز کا اگر ہم یہ خیال رکھیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پروٹیکٹ کریٹو ورک فرام ان اتھرائزڈ یوز. اس میں ان اتھرائزڈ یوز، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نئی کریشن ہوتی ہے، نئی چیز بنتی ہے، تو اس کی مدد سے وہ بغیر اجازت کے کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اور allow creator to benefit from his work. اور یہ جو بنانے والا ہوتا ہے اس کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اپنے کام سے وہ کچھ مالی فائدہ، کچھ پیسوں کا یا جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھا سکے. جب وہ فائدہ اٹھائے گا تو اور زیادہ کام کرے گا اور نئی نئی چیزیں ہمارے لیے بنیں گی. تو یہ ہمارے پاس دوسرا ایریا آف کمپیوٹر ایتھکس ہے. تیسرا ایریا جو ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی. انٹلیکچوئل پراپرٹی کا مطلب یہ ہے کہ لیگل رائٹ آف انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ان لٹریری، آرٹسٹکس، سائنٹیفک اور انڈسٹریل فیلڈ. اس میں کسی بھی ادارے کا جو کوئی نئی چیز بناتے ہیں، کوئی نیا آئیڈیا، انٹلیکچوئل مینز دانشمندانہ یا دانشور جو ہوتے ہیں جو نئی چیز بناتے ہیں، چاہے وہ لٹریری میں ہو، آرٹسٹ ہو، یا سائنٹیفک میں اس نے کوئی آئیڈیا بنایا ہو، کوئی فارمولہ بنایا ہو، یا کوئی انڈسٹری ہے جنہوں نے کوئی نئی ڈیوائس بنائی ہے، کوئی نئی مشین بنائی ہے، یا کوئی نئی چیز بنائی ہے، تو یہ اس کا حق ہے، وہ اس کا مالک ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے. اور جب اس کو اپنے جو چیز اس نے بنائی ہے، جو ایکٹیویٹی اس نے کی ہے، اس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے انوویشن اور کریٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اس کے لیے قانون بنے ہیں کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی، کاپی رائٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کاپی رائٹ ہو جاتی ہے، یا پیٹنٹ کہتے ہیں. جب کوئی مشین وغیرہ بن جاتی ہے تو پیٹنٹ کروایا جاتا ہے تاکہ کوئی اور جو ہے اس طرح کا بنا کے اس کو اپنے نام سے فروخت نہ کر سکے. تو اس کے لیے قانون بنے ہیں.
تو وہ کاپی رائٹ جو ہوتے ہیں ٹریڈ مارک بھی اس کو کہتے ہیں، پیٹنٹس بھی کہتے ہیں، تاکہ ہم انوویشن کو فوسٹر کریں، انوویشن زیادہ ہوں اور کریٹیوٹی زیادہ ہو، نئی نئی چیزیں بنیں، نئے نئے آئیڈیا بنیں، نئی نئی مشینیں بنیں، نئی نئی ڈیوائسز بن سکیں۔ چوتھی چیز وہ ہے سافٹ ویئر پائریسی۔ سافٹ ویئر پائریسی کا ہم پچھلے ویڈیوز میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ سافٹ ویئر جو کاپی رائٹ ہوتے ہیں ان کی اللیگل کاپیز کو بنانا اور ان کو فروخت کرنا یہ پائریسی ہے، تو ہم نے سافٹ ویئر پائریسی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ سافٹ ویئر شوڈ بینیفٹڈ، سافٹ ویئر ڈیولپر جو ہوتا ہے اس کو اپنے کام سے فائدہ ملنا چاہیے۔ چوتھی چیز جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ ہے انفارمیشن پرائیویسی۔ کسی کی جو ذاتی معلومات ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ ہی رہنی چاہیے، اس کا اپنا حق ہے، کسی اور کو اس کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ہے، اور کسی شخص کی جو ذاتی معلومات ہوتی ہیں، بہت سارے اداروں کے ساتھ ہماری معلومات ہوتی ہے، جہاں پہ مثال کے طور پر ہم آئیڈینٹی کارڈ بناتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں ہماری معلومات ہوتی ہیں، ہمارے کالجز میں ہوتی ہیں، یا ہم جہاں پہ اپلائی کرتے ہیں جابز وغیرہ کے لیے وہاں پہ ہماری معلومات ہوتی ہیں۔ تو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ جو ہے ان اداروں کو اس چیز کا پابند بناتی ہے کہ اس کی معلومات جو ہے وہ اس کی پرسنل ہی رہیں گی، وہ کسی اور شخص کو وہ معلومات نہیں دیں گے۔ آخری چیز جس کا ہم نے ذکر کرنا ہے وہ انٹرنیٹ اینڈ پرائیویسی۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے جب ہم اس پہ پرسنل انفارمیشن پوسٹ کرتے ہیں یا کسی ویب سائٹ پہ سائن اپ کرنے کے لیے، کوئی نیا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے یا رجسٹریشن کے لیے ہم اس میں معلومات دیتے ہیں، تو وہ اس جس کمپنی کا ویب سائٹ ہوتا ہے اس کے پاس چلی جاتی ہیں، اور وہاں سے لیک ہونے کا یا ہیک ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشان میں ہیں کہ ہماری پرائیویسی جو ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے، اٹ مے کمپرومائز دیئر پرائیویسی، اور ہیکرز جو ہے ان انفارمیشن کو جو ہے وہ ہیک کر کے مس یوز کر سکتے ہیں۔ سو دس واز آل اباؤٹ کمپیوٹر ایتھکس اینڈ اٹس ایریاز۔ تھینکس فار واچنگ۔ اینی کوشچن کین بی آسکڈ ان کمنٹس۔ If you want to suggest something for the improvement of video or content, it will be highly appreciated۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً کمپیوٹر کلاس 9 کا جو کمپیوٹر سائنس کا کورس ہے وہ ختم ہو گیا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔